وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مدى البرق في الظلماء من ندمي فما لعينيك إن قلت اكف فآهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيكسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أردت لذكر البان والألم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسكم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان واسهما وإنهما مخداك النصح فاتفهمي ولا تطي منهما حسما ولا حكما فأنت تعرف كيد الحسم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يقمي أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استكنت فما قولي لك استكمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ. نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق جملہ مشائخ اعظام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دیگر نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام سازیت شام سامعین حضرات حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صدیقی صاحب شیخ الحدیث لہرہ شریف آپ تشریف لائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ وہی کہ وہ الفاظ ہیں
قرآن کریم کے وہ الفاظ ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئے، اللہ کی آخری اور لاریب کتاب، رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید کے وہ الفاظ جن کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر سب سے پہلے نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی کتاب نے اترنا ہے۔ تو پہلا میسج کیا ہے؟ پہلا پیغام کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اکثر آپ میں سے جانتے ہیں نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، جہاد فرض، مختلف صورتیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، ان کو بند کر، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے جس شے کو بیان فرمایا، علم کو بیان فرمایا، تعلیم جو دی ہے وہ علم کے بارے میں دی ہے۔ اقرأ، پڑھیے، 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 مطلب یہ ہے کہ پڑھنا ایک ایسا کام ہے جو اللہ کریم کو محبوب، اللہ کے محبوب کو محبوب۔ جو بندہ تعلیم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، نہ صرف اس کا اپنا سینہ منور ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ متعلقہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی اوپر بھی علم کے انوار و تجلیات برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان پڑھنے کے بعد نہ صرف اپنے آپ کو منور کرتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارتا ہے، بلکہ بندہ پڑھنے کے بعد اپنے تمام متعلقہ لوگوں کو بھی نور اور ہدایت کا چشمہ دے دیتا ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے اپنے لیے، روزہ رکھتا ہے تو اپنا ذاتی اس کا فائدہ ہوتا ہے، حج کرتا ہے تو ذاتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، دیگر جتنے معاملات ہیں اس میں اسے زیادہ نفع خود کو ہوتا ہے۔ مگر علم ایک ایسی شے ہے جو بندہ پڑھ لیتا ہے، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے خاندان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کی فیملی کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان علم میں جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کی علمی زندگی جتنی طویل ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی اس کا علم جوان ہوتا چلا جاتا ہے، علم کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عنایت میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو اپنی تفسیر کے اندر کوٹ کیا ہے۔ ایک بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہربار لگا ہے، صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عنایت میں جبرائیل امین نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو آپ کا صحابی بیٹھا ہے کچھ دیر کے بعد اس کے پاس پیغام اجل آ جائے گا، یہ بندہ مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، عارضی دنیا کو چھوڑ کے دائمی زندگی کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، پیغام دیا، فرمایا تیرے بارے میں میرے پاس اطلاع آ چکی ہے، کچھ دیر کے بعد تو دنیا سے سفر کرنے والا ہے۔ اور یہ ہر ایک نے کرنا ہے، یہاں کسی نے رہنا نہیں ہے۔ کوئی مالدار ہے وہ بھی مرے گا، کوئی غریب ہے وہ بھی مرے گا، عالم ہے وہ بھی مرے گا، جاہل ہے وہ بھی مرے گا، نیک ہے اس نے بھی چلے جانا ہے، بات ہے اس نے بھی چلے جانا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے ہر ایک نے سفر کرنا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ جائے، بلکہ ایک عارف کا بڑا قول ہے، اس نے کہا موت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، اگر موت نہ آتی تو اہل خانہ اپنے بندوں کے لیے مرنے کی دعائیں کرتے، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ موت آتی ہے تب تو دنیا کے اندر یہ رواں دوانی جاری ہے، کسے دنال وفا نہیں کی تھی اس دنیا پہ تباری
کسی نے نہیں ہے، ہر ایک نے جانا ہے اپنے اپنے ٹائم پہ. کوئی بیمار ہو کے مرتا ہے، کوئی کمزور مرتا ہے. صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے لیے حکم یہ، زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری ٹائم ہے، جانے کا وقت آیا ہے، اے میرے صحابی اب کیا کریں؟ صحابی نے پوچھا مرنے سے پہلے آخری کام جو سب سے اہم ہو یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے. حضور نے فرمایا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. اس حدیث کو سامنے رکھتے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا پتہ یہ چلا اگر علم سے بہتر کوئی شے ہوتی حضور آخری وقت میں اپنی صحابی کو وہ تعلیم فرماتے ہیں. جب حضور نے صحابی کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے باقی ساری عبادات سے علم حاصل کرنا زیادہ افضل ہے.